بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندرزاد کا اگلا حصہ۔ یہ ہے کہ انہوں نے بھتہ خوری آج ہی سے شروع کر دی ہے اور بوری بند لاشوں کی دھمکیاں عام بزنس مین کو بھی دینے لگے ہیں۔ کہیں ہم نے کم برے لوگوں کو ختم کر کے زیادہ برے لوگوں کو آگے تو نہیں کر دیا؟ وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے۔ ان کے بڑوں کا پتہ ہے کچھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو پتہ ہے، ایک اہم سیاستدان ہے، رضا ہمدانی۔ بظاہر بڑا تاجر ہے لیکن جرائم پیشہ ہے، وہی سب یہاں دیکھ رہا ہے۔ لیکن انہیں ختم کیسے کریں گے؟ گیت نے میری بات سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ تم اس کے بارے میں مجھے معلومات دو، کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا تو وہ تیزی سے بتانے لگی۔ میں نے اسی لمحے روحی میں سرمد سے رابطہ کیا، وہ آن لائن تھا۔ میں نے اسے اپنی ضرورت کے بارے میں بتایا، اس نے کچھ دیر بعد بتانے کو کہا۔ میں مطمئن ہو گیا اور گیت سے کہا ابھی کچھ مزید تلاش کرے۔ میں اور مہوش اٹھ گئے۔ لنچ لینے کے بعد ہم دوبارہ کمرے میں آئے تو گیت کے پاس کچھ مزید معلومات تھیں۔ اس وقت تک سرمد کا فون آ گیا تھا، اس نے یہی بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو علی نواز کا فون آئے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ سندھی تھا لیکن بلا کا حوصلے مند اور جرت والا تھا۔ میں نے اپنے فون کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کیا کہ سب لوگ بات سن لیں۔ بہت کچھ سیکھا اور پھر بہت سنا ہے جی آپ کے بارے میں۔ بہت خوشی ہوئی کہ میں آپ کے کسی کام آ رہا ہوں، اس نے سندھی لہجے میں کہا۔ مجھ سے سیکھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میں نے آپ سے نشانہ بازی سیکھی تھی روہی میں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ اس نے خوشی بھرے انداز میں بات کی۔ علی نواز، تم میرے لیے نہیں انسانیت کے لیے کام کر رہے ہو۔ فرض کرو تمہارا بیٹا ہے اور کوئی اسے نشے کی لت میں اس حد تک لگا دے کہ وہ نہ مرا ہوا ہو اور نہ زندہ ہو، تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ میں نے دکھی دل سے کہا، میں آپ کے جذبات سمجھ گیا ہوں، آپ حکم کریں۔ اس نے تیزی سے کہا، رضا ہمدانی کا نام سنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل سنا ہے، اس نے کہا۔ ابھی اس وقت وہ اپنے لگژری آفس میں ہے۔ میرا ایک دوست اور تمہارے جیسا بھائی تم سے بات کرے گا اور تم اس سے ڈن کر لو، آج شام سے پہلے پہلے اس کا وجود مٹ جائے۔ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ ہو جائے گا، بھائی بھیجو، میں بھی انتظار میں ہوں، اس نے کہا۔ تو میں نے فون بند کر کے جنید اور اکبر سے کہا کہ وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے چلے جائیں۔ اسکرین پر رضا ہمدانی کی تصویر آ گئی تھی۔ یہ ان کی کسی سائٹ سے اٹھائی ہوئی تصویر تھی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عام لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اگر چند لوگ مار دیے جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ میں نے گیت سے کہہ دیا کہ ایسے چند بندوں کے نام بتا دے۔ وہ اس کام میں لگ گئی۔ میں ان کے لیے سوچ رہا تھا کہ نوتن کور کا فون آ گیا۔ میں انہی کے پاس ہوں جس طرح کے بندے تم نے بتائے تھے۔ ان میں سے صرف ایک آدمی ملا ہے، نوجوان ہے، بنگلور کے سلیکون سٹی کا تربیت یافتہ ہے، اروند سنگھ نام ہے اس کا۔ اسے فوراً ان کے پاس پہنچا دو۔ رونیت کور کو بھی ادھر ہی بلا لو، میں نے کہا۔ وہ رات کسی وقت تک آ جائے گا۔ اس وقت وہ تھائی لینڈ میں ہے اور بینکاک ایئرپورٹ پر ہوگا۔ وہ جب بھی ممبئی پہنچا اس کے لیے قریب ہی ایک ہوٹل میں بکنگ ہے، وہ ادھر آ کر آرام کرے گا، پھر ہم اسے لے لیں گے۔ نوتن کور نے تفصیل سے بتایا۔ وہ جیسے ہی ادھر آئے تم مجھے بتانا، میں اس سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ کوئی 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران فہیم واپس آ گیا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے کارٹن لا کر رکھ دیے۔ میں نے اسے تازہ صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جیسے ہی علی نواز کے پاس جنید اور اکبر پہنچ گئے اور انہوں نے ساری بات اسے سمجھا دی تھی تو جنید نے مجھے فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ سامنے اسکرین پر وہ مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ علی نواز ایک وجیح نوجوان تھا، چھوٹی چھوٹی ترشی ہوئی داڑھی، مونچھیں، سرخ اور سفید چہرہ، وہ مجھے اچھا لگا۔ تبھی فہیم نے کہا، شام کے 4 بج رہے ہیں، رضا ہمدانی اس وقت تک اپنے آفس ہی میں ہے۔ جیسے ہی تم لوگ وہاں پہنچو میں سارے آفس کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آفس میں داخلے سے پہلے اسی کمپنی کا کوئی ایک کارڈ حاصل کر لو، پھر وہ آفس میرے قابو میں آئے گا۔ ہو جائے گا، جنید نے کہا۔ تو پھر سمجھو اس کا آفس کیسا ہے؟ فہیم بولا۔ پھر اس نے اسکرین پر اس کے آفس کا نقشہ ظاہر کر کے انہیں گائیڈ کرنے لگا۔ اس کا آفس پورے کا پورا اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، روڈ سے لے کر اس کے اپنے بیٹھنے والے جگہ تک کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ وہاں پر محتاط نہیں ہوگا۔ جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہوگی؟
اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کارڈ میں نے اس لیے کہا ہے کہ سارے دروازے کارڈ ہی سے کھلتے ہیں، وہ کسی کا بھی ہو۔ میں اسی کارڈ کا استعمال کر لوں گا۔ تم لوگوں نے وہاں استقبالیہ پر نہیں جانا، سیدھے اندر داخل ہو جانا، باقی میں تمہیں وہیں پر گائیڈ کر دوں گا۔ وہ تینوں وہاں سے نکل کر باہر آ گئے۔ وہ ریلوے کالونی کی بڑی گلیوں والا پرانا علاقہ تھا۔ جب تک وہ مین روڈ پر آئے اس کے ساتھ 4-5 گاڑیاں چل پڑی تھیں۔ عبداللہ ہارون روڈ سے آگے چورنگی کے مین روڈ پر پہنچتے ہوئے انہیں کوئی گھنٹہ لگ گیا۔ راستے میں اس نے اپنے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے گاڑیاں ایک طرف پارک کی اور اس عمارت کے اطراف میں پھیل گئے۔ ہر کوئی اسلحے سے لیس تھا۔ ہم صرف وہی منظر دیکھ سکتے تھے جو جنید اور اکبر کی رینج میں آتا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا جب آفس بند ہونے والا تھا۔ وہاں سے 2-3 لوگ نکل کر پارکنگ کی جانب گئے۔ علی نواز کے لوگوں نے انہیں وہیں دبوچ لیا ہوگا، کیونکہ ذرا سی دیر بھی بعد وہ کارڈ ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ صرف ایک کارڈ ہی استعمال کرنا ہے اور جو پہلے جائے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ ہو۔ فہیم نے انہیں تیزی سے کہا تو جنید آفس کے اندر چلا گیا۔ علی نواز اور اکبر باہر ہی تھے۔ جنید اسکرین پر دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے میں کارڈ ڈالا، ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اسکرین پر ایک جھپکا آیا، پھر نارمل ہو گیا۔ تبھی فہیم کی آواز آئی، دروازہ کھل گیا ہے رضا، ہمدانی کا سارا نظام اب میرے قبضے میں ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں چل رہا اور ہر دروازے میں کارڈ ڈالتے جاؤ، وہ کھلتا جائے گا۔ میں اور علی نواز اندر جا رہے ہیں، اکبر کی آواز آئی۔ علی نواز وہیں نیچے رک گیا اور اکبر آگے کی جانب بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ بھی کارڈ ہی سے کھلا۔ جنید لفٹ میں چلا گیا۔ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اکبر نے اسے پسٹل دیا اور خود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جنید ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ فہیم نے اسے بتا دیا تھا کہ بالکل سامنے والا کمرہ رضا ہمدانی کا ہے۔ تمہارے پاس چند سیکنڈ ہیں، وہ اپنے کمپیوٹر کے پروگرام بند کر رہا ہے۔ اگر وہ کمپیوٹر بند ہو گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ تبھی سائڈ والے کمرے سے چند لوگ باہر آ گئے۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کسی نے ایک دم سے آگے بڑھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ ان کی ساری توجہ جنید کی طرف تھی۔ شاید وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ جنید ایک دم سے بیٹھ گیا تو اکبر ان پر فائر کرنے لگا۔ 2 لمحے بعد وہ زمین بوس ہو چکے تھے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی کارڈ دروازے میں ڈالا۔ ایک دم سے الارم بج اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ سامنے میز کی دوسری طرف رضا ہمدانی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی درجے کی حیرت اور پریشانی چھلک رہی تھی۔ اس نے جنید کو دیکھتے ہی دراز میں سے ہاتھ ڈالا، تب اس نے میز پر فائر کر دیا۔ وہ پیچھے کی جانب الٹا۔ جنید اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ وہ پسٹل کی نال اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک تمہیں نہیں ماروں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گے۔ کیا مطلب؟ اس نے کافی حوصلے سے کہا، میں تم سے ایک ڈیل چاہتا ہوں، اٹھو اور اپنا کمپیوٹر کھولو جلدی، اس نے دباؤ دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ کھولوں تو؟ وہ ایک دم سے سمجھ گیا تھا کہ جنید کیا چاہتا ہے، کیونکہ فہیم نے بتا دیا تھا کہ الارم اس لیے بجا کہ اس نے اپنا کمپیوٹر بند کر دیا تھا۔ تو پھر یہ لو، یہ کہہ کر اس نے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا، پھر دوسری پر کیا۔ وہ چیخنے لگا۔ ایسے میں راہداری پر فائرنگ ہونے لگی۔ 2 بندے لفٹ کے ذریعے اوپر آئے تھے۔ اکبر نے انہیں پار کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب علی نواز اور اس کے بندوں نے ایکشن میں آنا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا لفٹ کے پاس چلا گیا۔ جنید، ختم کر دو اسے اور پلٹو، وقت کم ہے، میں نے کہا تو اس نے سر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کو اسے گرتے ہوئے دیکھا اور پلٹ پڑا۔ اکبر اور جنید ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ استقبالیہ والا ہال خالی تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہال میں آئے اور پھر باہر نکلتے چلے گئے۔ باہر گاڑیاں سٹارٹ تھیں۔ وہ مختلف گاڑیوں میں بیٹھے اور نکل پڑے۔ جنید اس کے باقی لوگوں کو چھوڑ کر صرف علی نواز کو اپنے ساتھ لے آ، میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ لوگ پہنچ گئے۔ علی نواز کے لیے وہ کنٹرول روم کافی حیرت کا باعث بنا تھا۔ وہ فریش ہو چکے تو میں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جرم کی دنیا میں یہ جو انڈر ورلڈ ہے نا، اس میں صرف ایک چیز کا لیے سارا ہنگامہ لگا رہتا ہے کہ کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ذاتی فائدہ ہی سب سے اہم ہے، لیکن میں یہ سب اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر میں چند لمحے رکا اور پھر بولا، تم سب کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تو پھر یہ سارا سلسلہ کیوں؟ میں نہیں جانتا کہ کس کے بھی ذہن میں کیا ہے، مگر میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر میری کوشش سے کوئی رتی برابر بھی اختلاف ہو، وہ خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ اب میں ایک بہت بڑا رسک لینے جا رہا ہوں۔ رسک؟ وہ کیا؟ گیت نے پوچھا۔ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میری بات سننے کے لیے تم سب خود کو تیار کر لیں، میں نے کہا۔
اوکے تم کہو، سلمان نے کہا۔ یہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے، ان کے چہروں پر رونق کیوں نہیں ہے؟ احساس محرومی، نا امیدی، بے یقینی، ذہنی بیماری کیوں ہے؟ ان میں خودداری کیوں نہیں؟ ان کی عزت نفس کیوں محفوظ نہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عزت، مال، جان کی قربانی دے کر بھی آج بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں تک نہیں دیں اور وہ اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک بن بیٹھے ہیں، اسی ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور اسی عوام کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسی عوام کی رگوں سے قطرہ قطرہ لہو نچوڑ رہے ہیں؟ انگریزوں نے جاتے ہوئے اس قوم سے بہت بڑا انتقام لیا۔ یہ نام نہاد اشرافیہ چھوڑ گئے جو آج بھی ان انگریزوں کے غلام ہیں، انہی کی ایما پر اپنے مفادات کی خاطر اور انگریزی سازش کے تحت یہ اس قوم کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، انصاف امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہو، قانون کی پاسداری ایک جیسی ہو، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا تھا۔ کہہ سکتے ہیں اس ملک کی عوام بے وقوف ہے کہ وہ اپنے ایسے نمائندے کیوں چنتے ہیں؟ وہ قوم جس کے پیروں میں جوتا تک نہیں ہوتا، وہ ان کے جھنڈے اٹھائے کیوں پھرتے ہیں؟ یہ بات اس عوام کو ان قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو ہر طرح کی قربانی دے چکے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اب بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کہ یہاں وہ نظام آئے جس کے لیے پاکستان بنا۔ وہ کون لوگ ہیں جو دین اسلام کے نام پر آج بھی اس عوام کو سنہری خواب دکھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ عوام تو آج بھی دین اور ملت کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ لوگ جو محب ملت اور وطن ہیں، دین و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ ہی کو لے لیں، ایک عام آدمی کو اس تک پہنچنے کے لیے کتنے بیریئر پار کرنا ہوں گے؟ دولت، قومیت، برادری ازم، صوبائی عصبیت، فرقہ بازی، یہ بیریئر کس نے بنائے ہیں؟ یہ نظام بنانے والا کون ہے جس نے قوم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا، ان میں اس حد تک تفریق پیدا کر دی کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے؟ یہاں قانون ایک نہیں، امیر کے لیے دوسرا قانون ہے اور غریب کے تھانوں میں کھال ادھیڑ دی جاتی ہے۔ نظام تعلیم ایک نہیں، تعلیم کا معیار دولت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ علاج کی سہولت غریب کے لیے نہیں، لیکن غریب کے سرمایے سے نام نہاد اشرافیہ بیرون ملک سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ کس نے اس قوم کی سوچ فکر کو پیٹ میں بند کر دیا کہ ان کا شعور ہی کام نہ کر سکے؟ یہ وڈیرا شاہی جاگیرداری سرمایہ داری ہے جس نے اس ملک کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ خون آشام اشرافیہ عوام کا لہو چاٹ کر بھی آزاد ہے اور عوام پس رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نام نہاد بغیرت اشرافیہ کو وہ پاکستان نہیں چاہیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چلنا ہے جو انسانی بقا اور حیات جاودانی کا باعث ہے۔ اس نام نہاد اشرافیہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نہ لا کر دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ اسلام کے حقیقی ثمرات سے دور رکھنے والے یہی بغیرت اشرافیہ ہے جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نہ لا کر ان ثمرات سے محروم کر دیا اور یہ قربانیاں دینے والی قوم کے ان جذبات سے کھیل رہے ہیں جو وہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام لانے کو بےتاب ہیں۔ پاکستان میں نہ تو دریاؤں کے پلوں کی توسیع ہو سکی اور نہ ہی ڈیم بنانے کی روایت موجود ہے۔ ہر سال عوام کو غرق اور تباہ و برباد کرنے والے یہ کون لوگ ہیں جن کا کوئی بھائی بہن یا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا؟ ان کے محلات قائم ہیں، کبھی سیلاب میں کسی کا محل ڈوبا؟ صرف قوم غوطے کھا رہی ہے۔ اس نام نہاد اشرافیہ کو یہ معلوم ہے کہ جس دن کلندر لاہوری کا پیغام اس قوم نے پڑھ اور سمجھ لیا تو ہر انسان ایک تلوار ہوگا، اور اگر ان 20 کروڑ تلواروں میں سے 1 کروڑ تلواریں بھی نکل آئیں تو کون کیا کرے گا؟ نام نہاد اشرافیہ کیا کرے گی؟ یہ لوگ تو پہلے ہی موت سے گزر گئے ہیں۔ بغیر تیک و ثنا موت سے گزر کر یہ ملک حاصل کیا۔ اس قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ ہی تھا، تو اب یہ محمد رسول اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ نام نہاد اشرافیہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ یہ جان لیں جب پاکستان بنا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس ضرب حیدری ہے۔ وقت لگ سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام یہاں کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ ملک بنا ہی اس لیے ہے۔ اس ملک کی قبا اور عزت فقط یہی نظام ہے کیونکہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا مقصد۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، اس لیے کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے ہی کہا،
तुम लोग अगर सोचना चाहते हो तो खुद सोच लो, जो रहना चाहता है रहे, जो जाना चाहता है चला जाए, मैंने कहा और उठकर ऊपर चला गया। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने इन्हें साफ बता दिया था कि मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। मगरिब हो जाने के बाद जब मैं नीचे आया तो सभी को अपनी अपनी जगह देखकर दिल खुशी से भर गया। मजीद कोई बात नहीं होगी, सब तुम्हारे सारे साथ मुत्तफिक हैं और शायद हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा इस दुनिया में की वजह भी इंतकाम ही है जो इस माशरे की नाइंसाफ़ी के बाइस पैदा हुआ। अब बताओ करना क्या है? वो भी बता दूंगा, अभी माशरे के इन नासूरों को ख़त्म करना है। मेरे ख्याल में गीत तुमने, मैंने कहना चाहा तो वो बोली, 3 बंदे चुने हैं मैंने। वो अली नवाज को बता दो, इधर कराची में गीत, जोया और सलमान रहेंगे, अकबर और जुनैद उधर आ जाएं। हमें अब एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। ओके, हो गया, सलमान ने कहा। अब ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है, मैंने कहा और वहाँ से उठकर बाहर लॉन की जानिब चल दिया। जसपाल और बानीता का हुलिया काफ़ी हद तक बदला हुआ था। वो दोनों यूं दिखाई दे रहे थे जैसे किसी दफ्तर में काम करने वाला कोई जोड़ा हो और अभी अभी किसी दफ्तर से उठकर आए हों। इनके पास पुराने मॉडल की कार थी जिसे जसपाल ड्राइव कर रहा था। वो बड़े इत्मीनान से जा रहे थे। इनका रुख एयरपोर्ट की तरफ था, जिसके करीब ही अभी इस होटल में अरविंदर सिंह आकर ठहरा हुआ था। जिस तरह की मालूमात उसके बारे में थी, वो लोग उसे बहुत छुपा कर रखना चाहते थे। इन दोनों के दरमियान खामोशी थी। इनके दरमियान अरविंद के बारे में बहुत देर तक बात हो चुकी थी। उस वक़्त वो महात्मा गांधी रोड पर अग्रवाल मार्केट के पास थे। वहाँ से कुछ आगे उन्होंने टर्न लेकर होकर नेहरू रोड पर जाना था कि बानीता कौर का सेल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा और इजरारी अंदाज में बोली, रब खैर करे अंकल, जोरदार सिंह जी का फ़ोन है। ये कहते हुए उसने कॉल रिसीव की और साथ ही स्पीकर ऑन कर दिया कि जसपाल भी सुन ले। ओ पुत्र, कहाँ हो तुम? जोरदार सिंह ने पूछा। जी इधर ही हूँ, एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, मैंने जवाब दिया। वो बात ये पुत्र कि वो संदीप सिंह नहीं है जो डॉक्टर के पास एडमिट था, उसने सुकून से कहा। जी हाँ, उसने तेज़ी से कहा। डॉक्टर का फ़ोन आया था कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले गए हैं। बूढ़ा जोरदार सिंह ठंडे लहजे में बोला। वो कौन थे? बानीता एकदम से परेशान हो गई। ये उसे नहीं मालूम हुआ, वो उसे गन पॉइंट पर ले गए हैं, उसने बताया। अब क्या होगा? वो तशवीश से बोली। तलाश करते हैं, कहता हूँ किसी को, क्योंकि मैं तो सामने नहीं आ सकता, उसने कहा। ओके, फिर हम ही उसे देखते हैं। कहाँ है उसका हस्पताल? बानीता ने कहा। तो जोरदार सिंह ने वो पूरी लोकेशन मैसेज कर देने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जसपाल ने गाड़ी रोक दी, फिर उसकी तरफ देखकर मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, ये बहुत बड़ा अलार्म है बानीता। मैं समझती हूँ ऐसा ही है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि हमसे गलती कहाँ पर हुई, बानीता ने सोचते हुए लहजे में कहा। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? जसपाल ने उलझते हुए पूछा। बज़ाहिर सिंधु का किसी से कोई वास्ता नहीं था। डॉक्टर के पास वो परसों रात पहुंचा, मतलब कोई उसकी ताक में था। अगर कोई उसकी ताक में था तो क्या चाहता है? बानीता, 2 तरह के लोग ही हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं। एक वो जिन्होंने उसे जजीरे के लिए अगवा किया था, दूसरा वो जिन्हें हमने मिलकर मारा है। मेरे ख्याल में तीसरी पार्टी अभी कोई नहीं। जसपाल ने अपना ख्याल जाहिर किया। अगर ये भी ना हुए तो? बानीता ने उलझते हुए पूछा। तो फिर सोचना होगा, फिर मामला लंबा हो सकता है, वो बोला। दूसरी बात ये कि सिंधु भी जोरदार सिंह जी का नाम जानता है और डॉक्टर भी। अगर तशद्दुद के ज़रिए इन्होंने नाम उगल दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी, उसने गुस्से में भरे हुए लहजे में कहा। तभी जोरदार सिंह की तरफ से पैगाम मिल गया। उसने पढ़ा और ज़ेरे लब धीमे से बोली, ये तो कलाबा का इलाका है, यहाँ से काफ़ी दूर, अब हमें वहाँ निकलना होगा। देखो, जो होना था वो हुआ। जिन्हें मारना होता है वो मार ही देते हैं और अगवा करने वाले हमेशा राब्ता करते हैं। इंतज़ार करना होगा, कोई ना कोई राब्ता तो होगा, जसपाल ने उसे समझाते हुए कहा। तुम जो कह रहे हो ये ज़रूरी नहीं वो नाम उगलवाने के लिए, बानीता ने कहा। इस अरविंदर सिंह जी का क्या करना है, अब फैसला तुम्हारा है। इसे पहले ठिकाने तक पहुंचाएं या चलें कोलाबा में? जसपाल ने पूछा। मेरे ख्याल में नौतन कौर के ज़िम्मे लगाते हैं कि वो इसे डील कर ले। हम चलते हैं कोलाबा। क्या कहते हो? उसने जसपाल की तरफ देखकर पूछा। ओके, जसपाल ने कंधे उचकाते हुए कहा और गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में उसने नौतन कौर से रब्ता किया और इसे सूरत हाल बताई। फिर इनके दरमियान ये रब्ता मुसलसल रहा, यहाँ तक कि वो कोलाबा पहुँच गए। इनका ट्रैकर बता रहा था कि जाना कहाँ है। वो हस्पताल के सामने थे। नीले रंग का नेवियन साइन जगमगा रहा था।
انہیں کار پارک کی اور سیدھے ڈاکٹر جگدیش سنگھ کے کمرے میں جا پہنچے۔ وہ ادھیڑ عمر، پتلا سا، لمبے قد کا تھا۔ اس نے اینک لگائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کرایا۔ تب اس نے کہا، ہاں ابھی بھائی زوردار کا فون آیا تھا، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ وہ بندہ آیا بھی پرسوں رات تھا، میرا خیال تھا کہ میں اسے کل ہی فارغ کر دوں، لیکن وہ کون لوگ تھے کچھ پتہ چلا؟ جسپال نے پوچھا۔ نہیں، میں اس وقت یہاں نہیں تھا، عملے کے لوگ ہی تھے۔ میں نے اس کے اغوا کے بارے میں پولیس کو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے اس کی فائل تو نہیں بنوائی؟ اور یہاں لوگوں کو بانیتا نے پوچھا تو اس نے تیزی سے کہا، نہیں ابھی کچھ نہیں تھا۔ آپ پولیس کو اطلاع دے دیں، انہیں یہی بتائیں کہ اسے کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ ایک فائل تیار کر لیں اور اس میں کوئی بھی جعلی ایڈریس اور نام لکھ دیں کہ وہ یہیں لکھوا کے گئے ہیں۔ آج انہیں ان لوگوں نے آ کر ہسپتال کے چارجز دیے اور اسے لے گئے، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے شک تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ 1-2 دن دیکھنے کے بعد وہ مریض بالکل ٹھیک تھا۔ بانیتا نے کہا، اوکے میں کہہ دوں گا، بلکہ ابھی پولیس بلوا لیتا ہوں۔ اب میں اس معاملے کو اپنے انداز میں دیکھوں گا۔ اب مجھے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے، آپ لوگ جانیں اور وہ مریض جانے، میں مزید کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ کورا پن دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ فورسز کو سب کچھ بتا سکتا ہے۔ انہیں ڈاکٹر جگدیش سنگھ کے کمرے سے نکلتے ہوئے کافی مایوسی ہوئی۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ اغوا کرنے والوں کا کوئی سراغ ملے، مگر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب بولو کیا کرنا ہے؟ بانیتا نے راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر ہی غلط لگتا ہے، جسپال نے کہا۔ تو بانیتا نے ایک دم سے چونک کر کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ممکن ہے یہ زوردار سنگھ کو دھوکہ دے رہا ہو، اس نے تیزی سے کہا۔ یہ بھی سوال رہے گا کہ کیوں اور کون لوگ، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں زوردار سنگھ سے بات کر لینی چاہیے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا، کوئی راستہ نکلے گا، پھر کرنا تو ہم ہی نے ہے۔ یہاں سے نکلو پھر دیکھتے ہیں، جسپال نے کہا تو وہ ایک دم سے مانتے ہوئے بولی، اوکے ڈن، چلو۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے راہداری پار کر کے استقبالیہ ہال میں آ گئے۔ وہ وہاں رکے نہیں، آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ وہ ہسپتال سے باہر آ گئے۔ اس دوران بانیتا کور نے فون کر کے پوری صورتحال زوردار سنگھ کو بتا دی۔ اس نے بھی آ جانے کو کہا۔ اس وقت وہ پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک دم سے 4 لوگ کاروں کی اوٹ سے نکلے اور ان پر پل پڑے۔ ایک زوردار پنچ جسپال کی گردن پر پڑا تھا، اگرچہ وہ سہار گیا، لیکن اس کے ساتھ دوسرے نے اس کی پیٹ میں لات ماری۔ یہی کچھ بانیتا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اچانک آفتاب پر وہ گھیرے تو گئے، لیکن انہوں نے جیسے ہی مزاحمت کی، ایک 5واں بندہ ریوالور تانے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑے کھردرے لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا، رک جاؤ۔ وہ چاروں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور فوراً ہی انہوں نے بھی اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ کون ہو تم لوگ؟ جسپال نے پوچھا۔ سوال کرنے کا حق ہمیں ہے، صرف ہم نے پوچھنا ہے اور تم لوگوں نے جواب دینا ہے۔ سامنے والے نے اسی طرح اسی کھردرے انداز میں جواب دیا۔ تو جسپال ایک دم ایسے لگا کہ اس کے 14 تپک روشن ہو گئے ہیں۔ وہ ایک دم سے حیران اور پریشان اس سب کو دیکھ رہے تھے۔ جسپال اور بانیتا اس وقت حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پیچھے دائیں بائیں اور ایک سامنے پسٹل تانے کھڑا تھا۔ وہ بھاگنا تو کیا، لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ کون ہو تم اور اس طرح ہمیں کیوں؟ جسپال نے پوچھا تو سامنے والے نے کھردری آواز میں تلخی سے جواب دیا، بھونکتا کیوں ہے؟ بتایا نہیں، سوال صرف ہم نے کرنا ہے، تم نے صرف جواب دینا ہے۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ جسپال نے یوں کہا تھا جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ وہ جمال کدھر ہے جس نے تمہیں جزیرے سے اٹھایا تھا؟ اب یہ مت کہنا کہ تجھے پتا نہیں، اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں ہی جمال ہوں، بولو کیا کہنا ہے؟ جسپال نے اعتماد سے کہا۔ جب تیرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ ہوگا تو تیرے بدن کی بوٹی بوٹی بولے گی کہ جمال کدھر ہے۔ وہ انتہائی نفرت سے بولا۔ سندھو کدھر ہے؟ جسپال نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تو اس نے غصے میں کہا، میرے پاس ہے، وہ بھی سب بکے گا جس طرح تم بکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے پسٹل تانتے ہوئے جسپال پر نگاہیں جمائیں، اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو انہیں لے چلو۔ ایسے میں ان چاروں سے انہیں آ کر پکڑ لیا اور پاس کھڑی ہوئی ایک ہائیس کی جانب بڑھے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک 2 لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ انہوں نے بے ساختگی میں بانیتا اور جسپال کو چھوڑ دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ گولی کسی نے بھی چلائی ہو، فی الوقت گرفت تو انہی کی کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے پسٹل والے ہاتھ کو قابو کیا، دوسرا زوردار پنچ ان کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گئے۔ دونوں نے بیک وقت اپنے اپنے گھٹنے کا استعمال کیا اور ایک دم سے چیخے اور ان کی گرفت مزید ڈھیلی پڑ گئی۔ دونوں نے حملہ آوروں کے پسٹل چھین لیے۔ تب تک ایک اور فائر ہوا۔ وہ 5واں جس نے پسٹل تان کر باتیں کی تھیں، وہ کرہتا ہوا
ज़मीन बोस हो गया। बनीता और जसपाल दोनों हाईएस में घुस गए। तभी जसपाल ने बाहर का मंजर देखा। पार्किंग में चंद लोग मौजूद थे जो मिलजगी रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। जसपाल, घबराना मत, हम पहुंच चुके हैं। नौतर कौर के सामने से आवाज आई तो वो बाहर निकल आए। इन पांचों को फायर लग चुका था, लेकिन ये यकीन नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं रहा। जसपाल इस पांचवें बंदे के पास गया और ठोकर मारते हुए पूछा, आप जवाब दोगे या मरना पसंद करोगे? मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, उसने घुटी घुटी आवाज में कहा। एक शर्त पर, अभी अस्पताल ले जाऊंगा। बोलो, तुम लोग कौन हो और सिंधु कहाँ है? हमें ऑफिशियल ऑर्डर मिले हैं कि यहाँ से सिंधु नामी बंदे को उठाना है और जो भी इसकी मालूमात के लिए आए उसे भी पकड़ना है, उसने कहते हुए कहा। किसने दिए ये ऑर्डर, आर्मी, रा या पुलिस? जसपाल ने तेजी से पूछा। पुलिस का, उसने मुश्किल से बताया। सिंधु कहाँ है? जसपाल ने पूछा। हमारे ही एक सेफ हाउस में है, उसने अटकते हुए बताया। राब्ता करो और बताओ तुम किस हालत में हो, उसे वापस लाया जाए वरना तुम पांचों तो गए। जसपाल ने कहा, वो अभी तक मेरी ही कस्टडी में है, मैं मर गया तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे अस्पताल ले चलो। इसके कहने पर जसपाल ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर एकदम से पिस्टल निकाल कर उसके माथे पर रख दिया। हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, भले मार दो उसे, लेकिन अब मुंबई पुलिस के साथ हमारी जंग शुरू है। लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने फायर कर दिया। उसने दूसरा सांस भी नहीं लिया और उसका सर ढलक गया। फिर उसने बाकी चारों की तरफ देखा और बोला, इन चारों को देखो जो जिंदा हुआ, उससे पूछो सिंधु कहाँ है। जो जवाब ना दे उसे गोली मार दो और इनके सेल फोन निकाल लो। जसपाल ने तेजी से कहा। एक को गोली नहीं लगी, बाकी तीनों मर चुके हैं। वनीता की आवाज़ गूंजी तो करीब पड़ा शख्स ने, जो जिंदा बचा था, तेजी से बोला, वो इसी इलाके के सेफ हाउस में है। कहाँ है वो सेफ हाउस? वनीता ने पूछा तो उसने बता दिया, वो करीब ही देवकी नगर में था। तुम लोग इससे लेकर निकलो, हम देख लेते हैं। अगर उसने गलत बयानी की हुई तो इसे रास्ते में मार कर फेंक देना, जल्दी, वक्त कम है। फायरिंग की आवाज़ बहुत दूर तक गई होगी, नौतन कौर ने कहा। तो जसपाल ने करीब पड़े बंदे को उठाया और हाईएस में फेंक दिया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बाकी मरे हुए लोग लहू लहान हो रहे थे। चंद लम्हों में वहां से चल दिए। नौतन कौर के साथ आए लोग इनकी वैन के आगे पीछे थे। अगरचे फायरिंग से काफ़ी सारे लोग मतवज्जे हो गए थे, लेकिन कोई करीब नहीं आया। वो किसी मज़ाहमत के बगैर वहां से निकल गए। सड़क पर आते ही इनके रास्ते जुदा हो गए। सारा फासला तय पाया था कि इस जिंदा बंदे का सेल फोन बोल पड़ा। वो मुस्तरब हो गया तो वनीता ने उससे कहा, करो बात, मेरे ऑफिसर का फ़ोन है। उसने स्क्रीन पर देखकर कहा तो उसने फ़ोन पकड़कर स्पीकर ऑन कर दिया। जी सर। कहाँ हो तुम लोग? इधर, फायरिंग की आवाज़। सर, बाकी सब मर गए हैं, मैं ही बचा हूँ और इनकी गिरफ्त में हूँ। उसने सूरत हाल बता दी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत में कहा गया। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, अगर इस बंदे को आज़ाद ना किया गया तो मैं भी मर जाऊंगा सर, उसने मायूसी भरे लहजे में कहा। ये सब कैसे हो गया? ऑफिसर ने पूछा तो वनीता ने इससे फ़ोन पकड़कर कहा, ओए उल्लू के पट्टे, तुझे लोगों की जान को जान से मारने का हक है? तू क्या दूसरों को जान बचाने का हक भी नहीं? सुनो, अगर अगले 5 मिनट में सिंधु आज़ाद नहीं हुआ तो हम इस बंदे को तो मार ही देंगे। फिर अगला टारगेट तुम और तेरे अगले पिछले होंगे। देखो, तुम लोग मुजरिम हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं, उसने कहना चाहा तो वनीता ने उकताए हुए लहजे में कहा, लगता है तुम फिल्में ज़्यादा देखते हो, फजूल बातें मत करो। 5 मिनट शुरू हुए 5 सेकंड हो गए हैं। ओके, मैं उसे वापस कर देता हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे जवान को नहीं मारोगे? ऑफिसर की आवाज़ आई। वक्त कम है, डील करो वरना हमारा आदमी तो समझो मर ही गया, लेकिन फिर क्या होगा ये तुम जानते हो, वनीता ने गुस्से में कहा। ये जो तुम्हारे पास बंदा है, इसे मालूम है ये तुम लोगों को ले आएगा। ऑफिसर ने फिर कटहजती की तो वनीता ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो फ़ोन अपने हाथ में ही रखते हुए बोली, देख जवान, सोचकर जवाब देना, जो पहले पता बताया था वही दुरुस्त है या? उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया तो वो सोचते हुए बोला, 100% दुरुस्त है। अब अगर वो लोग बंदे को आगे पीछे कर दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, ये कहकर उसने अपना सेल फोन निकाला और रणनीत को ऑफिसर का नंबर देकर कहा कि इसकी लोकेशन देकर बताती रहे कि अगर ये कहीं इधर उधर हरकत करे तो फौरन बताना। इनकी वैन तेजी से भागती चली जा रही थी। जसपाल का दिमाग इससे भी तेज भाग रहा था। उसे कहीं ना कहीं गड़बड़ महसूस हो रही थी। एकदम से इनके गिर्द घेरा तंग हो जाना बहुत कुछ समझा रहा था। इसका पहला ख्याल गोपाल ननद की तरफ गया
کہیں اس نے تو بغیرتی نہیں کی، مگر وہ تو بات رات تک ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا تو وہ رات ہی دھر لیے گئے ہوتے۔ جس طرح آفیسر نے اسے وہاں بلایا تھا، وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، وہ تو ان کی پوری فیلڈنگ لگائیں گے، تو کیا سندھو کو ان کی گرفت میں مر جانے دیں؟ یہ سوال ابھرا تو اسے ایک دم سے تکلیف ہوئی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، چاہے چند دن کے ساتھ تھا، وہ اسے چھڑانے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا، جو بھی ہوگا اب دیکھا جائے۔ اس کے خیالات کی تار تب ٹوٹی جب بانیتا کا فون باز اٹھا۔ وہ چند لمحے بات کرتی رہی، پھر فون بند کرتے ہوئے بولی، یہ جوان ٹھیک کہہ رہا ہے، وہی لوکیشن ہے، چلو پھر نوتن کو بتاؤ۔ ادھر ہی نکلے جسپال نے کہا ہی تھا کہ زوردار سنگھ کا فون آ گیا۔ جی انکل، بانیتا نے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کہاں پر ہو؟ اس نے پوچھا تو اس نے اپنی صورتحال بتا دی۔ اس بندے کو قابو میں رکھو اور فوراً کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچو۔ ادھر گل مہر روڈ والے ٹھکانے پر مت جانا، وہاں اگر کوئی ساتھی ہے بھی تو اسے وہاں سے نکل جانے کا کہو، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بانیتا نے جسپال کو بتائے بغیر پہلے رونیت کو فون کیا کہ وہ وہاں سے پوری احتیاط کے ساتھ فوراً نکل جائے اور وہیں پہنچے جہاں سے آئی تھی، اور اس سے بعد میں رابطہ کرے گی۔ بعد میں اس نے جسپال کے کان میں بتایا۔ اس نے وین کی سپیڈ بڑھا دی۔ یہ اس کی اضطراری کیفیت کا لاشعوری اظہار تھا۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ بانیتا نے نئی صورتحال کے بارے میں نوتن کور کو بھی آگاہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے۔ کچھ دیر بعد جسپال نے ایک مارکیٹ کی پارکنگ میں وین روک دی۔ اس وقت تک انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس علاقے میں ہے۔ بانیتا نے اس بندے ہوئے زخمی جوان پر ترپال ڈال دی۔ اس کا سیل فون اٹھا کر وین سے نیچے اتر آئی۔ جسپال پہلے ہی نیچے اتر آیا تھا۔ نوتن کور اپنے ساتھیوں سمیت ان سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ نوتن اور بانیتا کے درمیان مسلسل رابطہ تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ایک سٹور میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے جوس لیے اور بڑے آرام سے پیتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دورانیے میں انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ انہیں زوردار سنگھ کے فون کا شدت سے انتظار تھا۔ تبھی ان کا فون آ گیا۔ اس وقت تم لوگ کہاں ہو؟ ہمیں زیادہ تو نہیں معلوم، پر اسٹور کا نام بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بتا دیا۔ اوہ، تم تو اس وقت بھیم نگر کے 16 نمبر روڈ پر ہو۔ یہ مارکیٹ اسی روڈ پر ہے، یہ چارکوپ گاؤں کے آس پاس ہے۔ خیر، میں ایک نمبر دے رہا ہوں، اس کے ساتھ رابطے میں ہو جاؤ۔ ابھی کچھ دیر بعد تم لوگوں سے کچھ بندے ملیں گے، ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا۔ یقین نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، بہت ساری باتیں تمہاری منتظر ہیں، میں بعد میں رابطہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زوردار سنگھ نے پھر فون بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے جسپال کو بتایا تو اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تیرا انکل زوردار سنگھ جی کہیں زیادہ سمارٹ تو نہیں ہو گیا؟ اتنا سسپینس پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے آخری سپ لیا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے بانیتا کی اس کی بات کا جواب دیتی اس کا فون باز اٹھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں کسی نے کہا، ہم لوگ 10 منٹ تک پہنچ جائیں گے، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ انہیں 10 منٹ گزارنے بہت بھاری ہو رہے تھے۔ اس دوران بانیتا فون ہی کرتی رہی، کبھی نوتن کور کو اور کبھی زوردار سنگھ کو۔ تبھی ایک شاندار 4 ویل مارکیٹ کی اس پارکنگ میں آ رکی۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کچھ گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پر ہی رک گئی تھیں۔ ایسے میں بانیتا کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی تو کسی نے بھاری آواز میں کہا، ہم سٹور کی پارکنگ میں ہیں، تم لوگ کہاں ہو؟ تم 4 ویل میں ہو؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، تو یہ تم دونوں ہو، آ جاؤ۔ 4 ویل کا سیاہ شیشہ نیچے ہوا تو ایک بھاری بدن والے بندے کا کلین شیو چہرہ دکھائی دیا جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ تبھی دروازہ کھلا تو وہ حیران رہ گئے۔ سامنے آنکھیں بند کیے سندھو پڑا تھا۔ کیا یہ بانیتا سے کہا نہیں گیا؟ نہیں، صرف بے ہوش ہے۔ تم لوگ بیٹھو، چلیں، اس بھاری بدن والے نے کہا تو وہ 4 جی میں وہیں بیٹھے اور چل پڑے۔ جسپال نے وین میں پڑے بندے کا سیل فون نکال کر پھینکتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیسے؟ کہیں سکون ملتا ہے تو پوری تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ممبئی میں ہی ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کافی محفوظ جگہ ہے، اس نے کہا۔ میرا ایک دوست میرا انتظار کر، نوتن کور نہ سے بھی بلایا لیا ہے، ابھی کچھ دیر میں وہ لڑکا جو تھائی لینڈ سے آیا ہے، کیا نام ہے؟ ہاں، ارون سنگھ، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ اب تم محفوظ ہو، اس نے کہا تو جسپال نے بانیتا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سڑک سے اتر کر آنند پارک کے علاقے میں داخل ہو گئے، پھر دریائے دھائی سر کے کنارے بنے ایک خوبصورت 2 منزلہ فارم ہاؤس میں جا پہنچے۔ اگرچہ رات کے وقت اتنا دکھائی تو نہیں دے رہا تھا،
لیکن پھر بھی یہ احساس تھا کہ سبز پہاڑیوں کے درمیان پودوں اور بیلوں سے لدا ہوا یہ فارم ہاؤس کافی بڑا تھا۔ ممکن ہے وہ بہت حسین دکھائی دینے والا ہو، مگر رات کے اندھیرے اور گاڑیوں کی روشنی میں فقط اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا۔ پورچ میں فول بھی رکی تو سبھی نیچے اتر آئے۔ اندر سے چند ملازمین باہر آئے، انہوں نے بے ہوش سندھو کو اٹھایا اور اندر لے گئے۔ ابھی ڈاکٹر آ جاتا ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا، تم لوگ سب فریش ہو جاؤ، ابھی ڈنر پر ملتے ہیں، بھاری بدن والے نے کہا اور اندر کی جانب چلا گیا۔ جسپال کو اگرچہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس نے ملازم کے کہنے پر اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جدھر وہ لے جانا چاہتا تھا۔ ڈنر پر ان دونوں کے علاوہ وہ بھاری بدن والا موجود تھا۔ اس نے میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نیپکن درست کرتے ہوئے کہا، سندھو کو ہوش آ گیا ہے، ڈنر کے بعد ہم اسے دیکھ پائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا ہو، اور ہاں، نام تو میرا تیجا سنگھ ہے، لیکن لوگ مجھے ٹی ایس کے نام سے جانتے ہیں، تم لوگ بھی ٹی ایس ہی کہہ سکتے ہو، لو شروع کرو۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد بانیتا کی طرف دیکھ کر پھر بولنے لگا، بانیتا، دراصل یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وہ فلم تمہارے کسی ہمدرد نے لا کر تمہیں دی۔ دراصل وہ تمہارا ہمدرد نہیں، سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آگے سنو گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم لوگوں کو کتنے بڑے طوفان سے بچا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کی جانب دیکھا۔ کیسا طوفان؟ بانیتا نے پوچھا۔ اصل میں انہیں وہ شخص چاہیے جو سندھو کے ساتھ جزیرے سے فرار ہوا تھا۔ اس نے ڈیوڈ بینس کو مارا اور ان کے نرمین ہاؤس کو تباہ کر کے غائب ہو گیا۔ یہ ایک طرح سے ممبئی فورسز اور را کے لیے تو چیلنج بن گیا تھا، موساد کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ نرمین ہاؤس سے تمہاری تصویر ملنے کے بعد انہیں اس کلو کے ضائع نہیں ہونے دیا اور اسی کو استعمال کرنے کا سوچا۔ جیسے کہ جسپال کے بارے میں پتہ چلا، یہ کارڈ انہوں نے اس لیے کھیلا کہ گھبراہٹ میں یہ یا ایک دوسرے کو بچانے کے لیے تم لوگ نکلو گے، اور وہی ہوا۔ تم لوگ نکلے اور بڑا کام یہ ہوا کہ تم لوگوں نے اوگی میں سی بی آئی والوں سمیت بندے مارے اور وہاں سے نکلے۔ ان لوگوں کو تمہارے جلندر میں ہونے کے بارے میں پورا یقین ہو گیا۔ وہ لوگ ادھر جلندر میں ہی تم لوگوں کو گھیرنا چاہتے تھے کہ تم سب ایک بار پھر گم ہو گئے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل وہ خود کھیلنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کھیل کے سرے تک پہنچ سکیں۔ وہ سی بی آئی والے اسی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے۔ مطلب مجھے پکڑنے؟ جسپال نے پوچھا۔ جی، اسی مقصد کے لیے، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے پکڑا کیوں نہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ ٹی ایس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، جسپال نے کہا، تم لوگ تو سامنے تھے ہی۔ اصل میں وہ جمال کو تلاش کر رہے تھے جو پاکستانی تھا اور یہیں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس تک پہنچنا چاہتے تھے، ٹی ایس نے بتایا۔ تو پھر یہ سندھو؟ جسپال نے کہنا چاہا تو وہ بولا، بتا رہا ہوں نا، جلندر میں تم لوگ غائب ہوئے تو یہ سندھو انہیں امرتسر ایئرپورٹ پر دکھائی دے گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی ممبئی اس کے ساتھ آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جمال یہیں ممبئی میں ہے۔ 2 دن کسی نے رابطہ نہ کیا تو انہوں نے خود ایکشن کیا اور سندھو کو پکڑ لیا تاکہ کوئی تو باہر آئے گا۔ وہی ہوا، تم لوگ باہر آ گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ تم کون ہو اور یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا ہے؟ جسپال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جس دن نرمین ہاؤس میں تباہی مچی، ہم اسی دن سے اس جمال کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اس کا اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ یہ کیوں اور کیسے ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پوری قوت لگا کر یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ زوردار سنگھ جی نے ہمیں بتایا کہ سندھو کو نکالنا ہے۔ وہ ہم نکال لائے۔ زوردار جی کی شرط یہ تھی کہ ہم نے تم لوگوں کی بھرپور مدد دینی ہے اور زوردار سنگھ جی کا نام تک نہیں لینا، وہ اس سارے معاملے سے الگ ہیں۔ اب یہ دھیان میں رہے کہ ہم نے زوردار سنگھ جی کو درمیان میں نہیں لانا، انہیں بھول جانا ہے۔ سمجھیں، وہ اس معاملے میں ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں اور ایک جھٹکے میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے سوال کا ابھی تم نے جواب نہیں دیا، جسپال نے اسے یاد دلایا۔ دلی میں بہت اوپر کی سطح پر تم لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، جہاں فورسز تم لوگوں کو پکڑنا چاہ رہی ہیں، وہاں سیاستدان بھی 2 طرف ہیں، ایک جو یہودیوں کو بھارت میں داخلے کی اجازت دے رہے ہیں اور دوسرا وہ جو شدید مخالف ہیں۔ بھارت سرکار یہودیوں کے حق میں ہے کیونکہ یہودیوں نے سرمایہ ہی اتنا لا پھینکا
کہ یہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ٹی ایس نے تیزی سے کہا۔ تم کہاں ہو؟ جسپال نے پوچھا۔ ظاہر ہے یہودیوں کے مخالف ہیں، یہ کہہ کر وہ پھر یوں چونکا جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ اور ہاں، رام تیواری بھی اسی لائن میں تھا جنہوں نے تم لوگوں کے ذریعے جمال کو پکڑنا تھا، لیکن مجھے یہ شک ہے کہ وہ تم لوگوں کو بھی ڈیل کراس کریں گے، کیونکہ وہ سیاستدانوں کے اسی گروپ سے ہیں جو یہودیوں کے مخالف ہیں۔ یہ شک تمہیں کیسے ہوا؟ بانیتا نے تیزی سے پوچھا۔ کیا انہوں نے کسی پولیس آفیسر کو مارنے کی بات کی تھی؟ اس بارے کوئی بات ہوئی اس کے کارندے سے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ یہ تو ہوا، یہ کہہ کر جسپال نے اس ساری رات والی ساری رودات سنا دی۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے جوش سے کہا، تو بس بات صاف ہو گئی، وہ پہلے ہی 2 پولیس آفیسر اس طرح پار کروا چکا ہے۔ ہر وہ آفیسر جو اس کی فائل لیتا ہے اس کے دن گنے جاتے ہیں۔ اس بار اس کی کرپشن کی فائل جگجیت بھربھرے کے پاس ہے۔ وہ کیسا آفیسر ہے؟ بانیتا نے پوچھا۔ وہ دیانتدار، بہادر اور وطن پرست ہے، کرپٹ نہیں ہے، اسی لیے فائل اسے دی گئی ہے۔ یس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑی سازش سے بچ گئے، بانیتا نے زیر لب کہا۔ وہ تم سب کو اکٹھے پکڑنا چاہتے تھے، اور یہودی نواز لابی پوری طرح سرگرم ہے۔ انہیں خاص طور پر جمال مطلوب ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ انہیں پھر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یس نے وضاحت کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جسپال نے پوچھا۔ صاف بات ہے، یہودی لابی کو تباہی اور اپنا مفاد۔ خیر، ابھی یہاں رہو، حالات کو دیکھتے ہیں، پھر کوئی پلان کرتے ہیں۔ یہ پھیلاؤ صرف بھارت ہی میں نہیں، پاکستان تک پھیلا ہوا ہے، یس نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ سندھو کے پاس چلے گئے۔ اس پر کافی تشدد ہو چکا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ اس نے تشدد تو سہ لیا، مگر بات کوئی نہیں بتائی۔ انہوں نے اسے آرام کرنے دیا اور دونوں اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہیں نوتن اور اروند سنگھ کی آمد کا انتظار تھا، اور یہاں آنند پاک کے علاقے میں آنے کے لیے چل پڑے تھے۔ میں لاہور میں گھر کی چھت پر کھڑا مشرق کی جانب دیکھ رہا تھا۔ افق کی لکیر پر ابھی اندھیرا تھا، افق پر پھیلی ہوئی سرخی اندھیرے پر چھا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر سے دور افق تک گھر ہی گھر پھیلے ہوئے ہیں۔ ساری رات گزر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے گیت نے بتایا تھا کہ علی نواز، سلمان اور زویا نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ جنید اور اکبر لاہور کے لیے پرواز کر چکے تھے۔ میں پرسکون ہو کر چھت پر آ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا میں خوشگواریت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو کوئی کہہ رہا تھا، خود سے مقام خود ہی تک رسائی دینے والی قوت صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عشق۔ جب حضرت عشق طلوع ہوتا ہے تو وہ انسان کے سر سے پیر تک اپنی سلطانی قائم کر لیتا ہے۔ عشق میں بے ساختگی ہے، عشق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور نہ اسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خود قدم اٹھاتا ہے، اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ حالات کیا ہیں، کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں۔ عاشق کا کام تو اپنی ذات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ایک سفر پر جانا ہے، کتنے ابو جہل ہیں یا کتنے ابو لہب، راستے کی دشواریاں کیا ہیں اور مصیبتیں کس حد ہیں، یہ اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے عشق کے بالہانہ پن میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ حالات عشق پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ عشق کی تکمیل کسی وجہ کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے اپنی ذات میں عشق کی تکمیل کیسے کرنا ہوگی؟ عشق کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ تو نہ اپنی حد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، بلکہ ذات کو اپنی طرح لامحدود ہونے کی ظہور کی وجہ بنتا ہے۔ اصل میں عشق کرتا کیا ہے؟ زندگی کو بنانے کے لیے عدم کو جلاتا ہے، اور زندگی کو جلانے سے وجود کو بناتا ہے، اور اس سے ایک نئی زندگی کا ظہور ہوتا ہے، جو عشق کو اپنے مطابق ہوتی ہے، بلکہ عین عشق ہوتی ہے، کیونکہ عشق اپنی نئی تخلیق کرتا ہے، جو کہ سر بکف، جان باز اور مجاہد بناتا ہے۔ ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، ہے اس میں مشکلات زندگانی کی کشود۔ عشق کا مظہر خود انسان ہے، اس میں سے عشق کا ظہور ہوتا ہے، انسان میں سے ہی عشق کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق میں بے ساختگی ہے، لیکن زندگی کی پہلی ساخت کو توڑ کر اپنی ساخت پر لے آتا ہے۔ یہی خودی کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے مرد مومن عیاں ہوتا ہے۔ اس کا ظہور کیسے ہے؟ انسانی ذات ہی میں تو ہوتا ہے۔ یہ عشق اس کے اندر ہی تو پڑا ہے، یہ انسان کا ارادہ ہی تو ہے کہ وہ مسلک کے عشق اختیار کرے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ انسان ہی عشق کو اپناتا ہے۔ اب ذات کا ظہور باطل کے مقابلے میں حق کو نمایاں کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ ظہور ظاہری اور باطنی ہے۔
باطل جس غرور اور تکبر اور قوت سے سامنے آتا ہے، حق بھی اسی سرکشی اور بے باکی، تندی اور شوخی اور قوت کے ساتھ آئے گا۔ حق کے ہاتھ میں آ جانے والے وسائل اور قوت نعمت بن جاتے ہیں، جبکہ باطل نہری موت ہے۔ باطل کیا ہے؟ ہر وہ شے جو انسان کو اس کی انسانیت سے غافل کر دے وہ باطل ہے۔ شیطان کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو غافل بناتا ہے اور انسان کا اصلی چہرہ اس کے سامنے واضح نہیں ہونے دیتا۔ انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اسے اپنی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو اسے مقام خودی تک پہنچاتا ہے، جہاں خودی ہر شے کو مغلوب کر دیتی ہے۔ میں خود سے خودی تک کے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ مجھ نہیں معلوم میرے اندر عشق کی گہرائی کیا ہے، میں کیا ہوں، میری قوت کیا ہے۔ عشق اپنے راستے اور وسائل خود بناتا ہے۔ اصل میں جب تک دل زندہ نہیں ہوتا اس وقت تک خود زندہ نہیں ہوتا۔ سفر پر جانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ میں تو سفر شروع کر چکا ہوں۔ پھر اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے کی حسرت نہ کر، بلکہ اپنے خواب کی تعبیر میں لگ جا۔ خواب کی تعبیر، خواب دیکھنا ہی خواب کی تعبیر کی طرف بڑھنا ہے۔ تعبیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں سے پیار کرو، انہیں محبت دو، انہیں اہمیت دو۔ ارے ہاں، ٹی ایس نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں براہ راست تو نہیں، چند سیاستدانوں کے ذریعے یہودیوں کے ایجنڈے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ اسی لمحے میرے بدن میں سنسنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ بظاہر تو کوئی بندہ بھی سامنے نہیں ہوگا، لیکن اس نے صرف اتنا اشارہ دیا ہے کہ این جی اوز کام کر رہی ہیں جو اس وقت پاکستان میں اپنی جگہ بنا پائی ہیں۔ جب زلزلہ آیا تھا اس نے بتایا، اس سے کہو کہ وہ مزید بتائے، اندر تک سراغ لگائے۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کا سراغ لگا لوں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سکون سے بیٹھ جائیں یا کچھ؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سکون سے کیوں بیٹھو؟ انہیں اس حد تک مجبور کر دو کہ وہ صرف تمہاری بات مانے۔ مجھے وقت دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تم میری اس نوجوان اروندر سنگھ سے بات کروانا، پھر کوئی کام کی بات سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ دیر میں کراتا ہوں، اس نے کہا۔ ہو سکے تو آن لائن ہی بات ہو تاکہ باقی بات بھی سن لیں گے اور اسے تعارف بھی ہو جائے، میں نے کہا، اور پھر ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ سورج روشن ہو چکا تھا۔ میں چھت سے نیچے آیا تو جنید اور اکبر کنٹرول روم میں محفوظ اور فہیم کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ملنے ملانے کے بعد باتیں ہونے لگیں۔ دوسری طرف سلمان اور زویا اور گیت بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب باتیں سن رہے تھے۔ جب میں نے جسپال سے ہونے والی باتیں بتا کر اسی تناظر میں کہا، ہماری پہلی ترجیح ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ہم ابھی سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ دنیا بھر میں سے جو زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں انہوں نے ہی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اسی کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ گیت نے اپنی رائے دی تو فہیم تیزی سے بولا، بالکل، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جس طرح کسی بھی ملک کی خبر رساں ایجنسی کہنے کو تو غیر جانبدار ہوتی ہے، لیکن اس میں اپنے ملک و قوم کی جانبداری پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ مثلاً بی بی سی، کیا ان کے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوتا؟ کوئی کرپشن نہیں، کوئی قتل نہیں، لیکن دنیا بھر سے وہ اپنی پالیسی جو کہ مسلمان مخالف پالیسی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی انتہائی جانبدار ہیں، انہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جنہیں وہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ امریکہ کا 9/11 ہوا تو دنیا بھر میں صف ماتم بچھ گئی، لیکن مسلمانوں پر ہونے والا ظلم کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو بس پہلے انہیں دیکھو، اور میرے خیال میں آج شام تک اس کا نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے، میں نے کہا۔ تو سبھی اس پر مختلف باتیں کر کے اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اسی دوران جسپال آن لائن ہو گیا، اس کے ساتھ اروند سنگھ تھا۔ وہ پتلا سا نوجوان، بہت گہری آنکھیں، گلابی ہونٹ، چوڑی پیشانی، سفید رنگ اور سیاہ پگڑی باندھے، ہونٹوں پر مسکان سجائے، صاف انگریزی میں بولا، سب کو میری طرف سے ست سری اکال، آداب، اور میری طرف سے سلامتی کی بہت زیادہ دعائیں۔ اروند سنگھ، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ان دوستوں سے بات کرو، ہمارے درمیان جو رابطہ ہے جو زیادہ سے زیادہ وہ بہتر ہو، میں نے کہا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں آتے ہی رونیت کور کی صورت میں ایک بہترین کام کرنے والی ساتھی مل گئی۔ یہ اس کی قابلیت ہے کہ اس نے جو بھی سیکھا اپنی مدد آپ کے تحت، ہم دونوں مل کر آپ دوستوں سے رابطے کی پوری کوشش کریں گے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اور میں سب باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ ساری ٹیکنیکل باتیں تھیں، اس کے نتیجے میں بہت ساری معلومات کا اضافہ ہو گیا۔ سلمان کو بھی مزید معلومات دے دی گئیں۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اب ممبئی میں بہت حد تک رسائی کر جاؤں گا۔
صاحب بھارت کمپیوٹر میں جتنا آگے ہے، بلیک مارکیٹ اس سے بھی تیز ہے۔ یہ تو کسی شے کو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا فنکار ہے۔ ایک چھوٹے سے چاقو سے پھل کاٹا جاتا ہے اور کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آنند پار کے علاقے میں دریائے دھائی سڑک کے کنارے بنے ہوئے اس فارم ہاؤس میں کہ عقبی گیٹ سے نکل کر جسپال اور بانیتا پیدل چلتے ہوئے دریا کنارے تک چلے گئے۔ وہیں کنارے پر اگے سبزے پر بیٹھ گئے۔ ان کے درمیان کافی بحث ہو چکی تھی اور اس وقت ان میں خاموشی تھی۔ شاید وہ اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ تبھی بانیتا نے دریا کی لہروں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، کیا کہتے ہو؟ وہی جو تم نے سوچا، جسپال نے دھیمے سے جواب دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا کنکر دریا میں پھینک دیا۔ تو پھر اٹھو، اس سالے گوپال ننند تک پہنچنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، بانیتا کور نے ایک دم جوش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جسپال سنگھ نے جیب سے فون نکالا، اس پر نمبر پش کیا اور اٹھ کر چل دیا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے، جسپال کا ملایا ہوا نمبر مل گیا تو اس نے کہا، ٹی ایس، ہمیں جانا ہے گوپال ننند سے ملنے کے لیے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ ٹی ایس نے پوچھا۔ آج نہیں تو کل ان سے سامنا تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ آج ہی صحیح، جسپال نے کہا۔ اوکے، ہو گیا، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سامنے ہی فارم ہاؤس کا عقبی گیٹ تھا۔ وہ اس تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ گیٹ کھلا اور ایک سیاہ 4 وہیل باہر آ گئی۔ اس میں ٹی ایس بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اور نوجوان تھا۔ وہ گیٹ کھول کر باہر بیٹھے اور چل دیے۔ اس کا رخ بڑا ویلی کے علاقے کی طرف تھا۔ راستے میں مختلف جگہوں سے کئی لوگ ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے۔ جسپال اور بانیتا کو بھی ایک کار مل گئی۔ وہ اسی کارواں کے ساتھ رہے لیکن ان سے الگ آگے بڑھتے گئے۔ وہ ایک مصروف بازار تھا جس کے ایک ریستوران میں وہ دونوں جا بیٹھے۔ ٹی ایس اور اس کے ساتھی ارد گرد پھیل گئے۔ وہ انہیں دکھائی تک نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے گوپال ننند کو وہیں بلایا تھا۔ اس نے وہیں آنے کا وعدہ بھی کر لیا اور اس کے انتظار میں تھے۔ تبھی داخلی دروازے سے گوپال ننند آتا ہوا دکھائی دیا تو جسپال نے مخصوص اشارہ دے دیا۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی مخصوص دھیمی مسکراہٹ سے بولا، اتنی ایمرجنسی کیا ان پڑی کہ یوں بلوا لیا؟ دیکھو گوپال، ہمارے پاس وقت نہیں فضول قسم کی بھاگ دوڑ کے لیے۔ جتنا ہو گیا سو ہو گیا۔ اب بولو، اس پولیس آفیسر کا کام تمام کرنا ہے یا نہیں، جس کا ایڈوانس تم لوگ ہمیں دے چکے ہو؟ جسپال نے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے کام تو کرنا ہے تبھی ایڈوانس دیا، لیکن تم اتنی جلدی کاہے کو کر رہے ہو؟ ارے وہ پولیس آفیسر ہے کوئی تو پوری نہیں جو تم یوں بات کر رہے ہو، گوپال نے کافی حد تک الجھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری کل والی فضول سی گیم نے ہمارا بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ اگر کام ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں آج ہی ملائیشیا کے لیے نکلنا ہے۔ اپنا ایڈوانس واپس لے لو، وانیتا کور نے کہا تو اس پر گوپال ننند نے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب یہ اتنا آسان کام نہیں۔ تم لوگ بھارت سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ کسی بھی ایئرپورٹ پر تم لوگ ادھر دھڑ لیے جاؤ گے۔ میرا تو خیال ہے ممبئی سے بھی، اس نے کہنا چاہا، مگر جسپال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تم اپنی کہو، کام ہے یا نہیں؟ ہے، اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ تو پھر ڈن تم نے کرنا ہے یا تیواری نے؟ وانیتا نے روکھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ان سے بات کر لوں، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تم کچھ نہیں کر سکتے؟ اٹھو اور بھاگ جاؤ، دوبارہ ہم سے رابطہ نہیں کرنا، اور اگر ہماری ضرورت محسوس ہو تو تیواری سے کہنا کہ رابطہ کرے، چلو بھاگو۔ وانیتا کور نے اس قدر درستی سے کہا کہ گوپال ننند کا منہ چند لمحے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر اسے ہوش آیا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وانیتا بولی، ایک لفظ بھی کہنا تو تیرا حلیہ بگاڑ دوں گی، سالے، چل بھاگ ادھر سے۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھا، دھیرے سے اٹھا اور تیزی سے باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ بل دیکھ کر باہر کی جانب نکل پڑے۔ وہ باہر کھڑی گاڑی کے پاس آئے، انہیں کچھ فاصلے پر ٹی ایس دکھائی دیا۔ وہ کار میں بیٹھ گئے تو ٹی ایس کا فون آ گیا، سالہ پوری فوج کے ساتھ آیا تھا، کم از کم 12 لوگ تھے اس کے ساتھ۔ اس نے بتایا، ان میں سے اب بھی کوئی ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ تیرے بائیں طرف سیاہ ہونڈا کار میں 4 لوگ اب بھی ہیں، لگتا ہے تعاقب کریں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ چل پھر ان کا تو کام کریں، جسپال نے کہا اور کار بڑھا دی۔ وہ ہونڈا بھی حرکت میں آ گئی اور ان کے پیچھے چلنے لگی۔ جسپال کے آگے ٹی ایس کی 4 وہیل تھی۔ وہ مہادیو بھائی دیسائی روڈ کی طرف بڑھے، پھر مین روڈ پر آ گئے۔ کافی آگے جا کر کلوپوادی روڈ سے بھی آگے نکل کر نیشنل پارک کے پاس دائیں جانب کھلے میدان میں اتر گئے۔ وہ کار مسلسل ان کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی جسپال نے میدان میں کار روکی تو وہ ہونڈا بھی رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کاروں نے بھی انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ہیڈ لائٹس کے ساتھ تیز روشنی میں وہ کار صاف دکھائی دے رہی تھی۔
جسپال نے اپنا پسٹل نکالا اور کار سے باہر نکل کر جگ کے بعد دیگرے اس کے سامنے والے دونوں ٹائر برسٹ کر دیے۔ اسی کے چند لمحے بعد کسی نے دوسری طرف سے فائر کیے تو کار کے پچھلے ٹائر بھی پھٹ گئے۔ جسپال نے اندر بیٹھے لوگوں کا چند لمحے انتظار کیا، ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سامنے آ گیا۔ اس نے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کو کہا، وہ نہیں نکلے تو جسپال نے جیب میں سے دستی بم نکالا۔ اسی لمحے باقی کاریں پیچھے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس نے بم کی پن نکال کر اس کار کی طرف پھینک دیا۔ اسی لمحے کار کے چاروں دروازے کھلے اور وہ تیزی سے باہر نکل کر پوری قوت سے بھاگے، مگر تب تک جسپال اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ وانیتا نے کار کو گیئر لگایا تھا۔ انہی عقب میں ایک دھماکہ سنائی دیا۔ انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا ان کا کیا حشر ہوا۔ وہ سب اسی طرح واپس مین روڈ کی طرف چل پڑے۔ تبھی جسپال کے سیل پر گوپال کا فون آ گیا۔ تیری تیواری کے ساتھ ملاقات فکس کر دی ہے، آج رات کو ہی کو۔ بہت دیر کر دی بڑوے تم نے، ہم پر نگاہ رکھنے والے تیرے بھیجے ہوئے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جسپال نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ اس نے حیرت سے کہا، پھر وہ کسی دوسرے کے لوگ ہوں گے۔ چل کس وقت کرا رہا ہے تیواری سے ملاقات؟ اس نے پوچھا۔ بس 2-4 گھنٹوں میں، تو فوراً آ جا۔ اس کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا، اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گوپال، اب جگہ میری ہوگی، آنا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو اپنا آپ سنبھال، میں دیکھتا ہوں تیرے تیواری کو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، اس کا سیل بج اٹھا۔ جسپال نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف کسی نے بڑی ملائمت سے کہا، ارے جسپال، ہم ہیں تیواری لال بھائی، کدھر ہو تم؟ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بات تو ہو گئی ہے، ہاں اگر مزید بات ہی کرنی ہے تو جہاں ہم چاہیں گے وہاں آنا ہوگا، جسپال نے کہا۔ دیکھو ہم چاہیں تو ابھی تمہیں کان سے پکڑ کر اپنے سامنے لے آئیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تم خود آؤ گے یا ہم لائیں تمہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اسی بات پر لگ گئی تیواری، اگر آج رات یا اگلے 24 گھنٹوں میں تم مجھے اپنے سامنے لے آؤ تو جو تم کہو گے میں کروں گا، اور اگر نہ لا سکے تو جہاں میں کہوں وہیں آ جانا، جسپال نے اس سے بھی زیادہ طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو ہمیں مجبور مت کرو کہ تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچیں، اس نے غصے میں کہا۔ سوچ کے دیکھ لو اب کہ جسپال کا انداز چڑھانے والا تھا۔ اس نے مزید بات نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ اس پر جسپال مسکرا دیا۔ بنیتا کور، جسپال اور ٹی ایس تینوں 4 وہیل میں تھے، باقی سب ان کے تعاقب میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ نوجوان جیپ تیزی سے بھگائے چلے جا رہا تھا۔ ٹی ایس نے ساری بات سن کر کسی کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ ایک خاص مقام پر آ کر وہ سب رک گئے، صرف 4 وہیل آگے بڑھتی گئی۔ وہ پرسکون، سرسبز و شاداب اور صاف ستھری سرکاری کالونی تھی۔ الیکٹرک پول کی روشنی سے ماحول خاصا خوابناک سا ہو رہا تھا۔ وہاں اتنے بڑے گھر نہیں تھے لیکن سبھی روشن تھے۔ 4 وہیل دھیمی رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ ایک پارک کی باؤنڈری کے پاس آ گئے تو ٹی ایس نے رکنے کو کہا۔ نوجوان نے 4 وہیل روک دی۔ ٹی ایس، تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا؟ بانیتا کور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بانیتا، مجھ پر یقین رکھو، اس نے بانیتا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا اور گیٹ کھول کر نیچے اتر گیا۔ فرنٹ سے وہ بھی باہر نکل گئی تو جسپال بھی جیپ چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ وہ ذرا سا وہی پیدل چلے تھے کہ ایک سادہ سا لباس میں پولیس مین تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا ٹی ایس بولا، صاحب کو بتاؤ ٹی ایس آیا ہے۔ صاحب آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا اور چل دیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے پارک میں جا پہنچے۔ ایک مخصوص جگہ پر وہ کھڑے ہو گئے جہاں مل جگہ سا اندھیرا تھا۔ تبھی ایک طرف سے دراز قد جوان آ گیا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا، بال سنورے ہوئے، کلین شیو اور گورے رنگ کا تھا۔ ویلکم، اس نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ یہ جسپال اور بانیتا ہیں، ٹی ایس نے تعارف کرایا تو اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، تصویر میں دیکھا ہے انہیں، مجھے ونود رانا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان تینوں سے ہاتھ ملایا۔ ابھی ہم نے تیواری، ٹی ایس نے کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ہذیانی انداز میں یہ حکم دے چکا ہے کہ ہر حال میں ان دونوں کو تلاش کروں۔ اس نے مجھے صرف 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے، ابھی 8 بجے ہیں، صبح 8 بجے تک۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، مطلب تم نے اس کی دم میں آگ لگا دی؟ یہ حکم اس نے ذاتی طور پر دیا ہوگا، ٹی ایس نے پوچھا تو ونود رانا نے تلخی سے کہا، ہاں سالہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ذاتی ملازم ہیں، کیا وہ سمجھتا نہیں کہ ہم اس سے کھیل رہے ہیں؟
جسپال نے کہا۔ ہمیشہ تیراک ہی ڈوبتا ہے اور طاقت کا نشہ بہت تیز ہوتا ہے جس میں اکثر اوقات ساری ہنسیں معاف ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے ایک نہیں اب تک 3 پولیس آفیسروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اب وہ اس کے گرد جال بن رہا ہے۔ جس کے پاس اس کی فائل آ گئی وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ بانیتا نے پوچھا۔ تو وہ یوں بولا جیسے وہ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہو۔ ثبوت نہیں ہے اور قانون ثبوت مانگتا ہے اور یہ سیاستدانوں کے اس کلب سے تعلق رکھتا ہے جو سبھی کرمنل ہیں۔ خیر میری ٹی ایس سے تفصیل سے بات ہو گئی ہے اور شاید یہ میرے بارے میں نہیں جانتا کہ میں روایتی انداز میں مجرم کو نہیں پکڑتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو۔ میں سمجھا نہیں، جسپال نے کہا۔ اتنا سمجھ لو کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ میں نے جب ٹی ایس سے بات کی تھی تب میں نے تم لوگوں کے بارے میں بہت اسٹڈی کیا، جتنا کوئی مجھے مل سکا۔ اس کے مطابق میں آپ لوگوں سے کچھ لو کچھ دو کے اصول سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ بھول جانا کہ ہم ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اس نے جسپال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی ڈیل؟ اس نے پوچھا۔ اس مہم میں تم لوگ میری مدد کرو۔ تیواری کو مارنا بڑا کام نہیں، میں یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ مجھے وہ پورے ثبوت کے ساتھ چاہیے اور اس کے عوض میں یہ ثابت کروں گا کہ تم دونوں محب وطن ہو اور وہ فلم ایک سازش کے تحت تیار کی گئی تھی جو راہ کے پاس ہے۔ سی پی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ڈن، جسپال نے ایک دم سے کہہ دیا، پھر لمحہ بھر بعد بولا۔ مجھے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں، میں یہ کام کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ مجھے استعمال کرنے کا سوچا بھی نہ جائے۔ دیکھو میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، میرا نام ہندوؤں والا ہے، لیکن میں انسان اور انسانیت کا قائل ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ بے انصافی ہی بغاوت کو جنم دیتی ہے، ایسا ہندو مسلمان سکھ یا کسی کے ساتھ بھی ہو۔ خیر آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، اب ہم چلیں گے، ٹی ایس نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑے تو ونود رانا نے کہا، یہ یاد رہے کہ ہم چاروں اور صاحب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم رابطے میں ہیں۔ اس نے یاد دلا کر ان سے ہاتھ ملایا اور پھر وہاں سے نہیں رکے۔ وہ سبھی اس وقت آشا نگر کے علاقے میں تھے جہاں سے وہ ہائی وے پر آ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا رخ سدھارتھ نگر کی جانب تھا جو ہائی وے کی بائیں جانب تھا۔ وہ وہیں ایک گھر میں کچھ دیر رکنا چاہتے تھے کہ رونیت کور کا فون آ گیا۔ اسے گوپال ننند کا فون نمبر دے کر کہا گیا کہ اسے تلاش کر۔ وہ گوپال ننند مسلسل حرکت میں ہے، اس وقت وہ بریولی ہی کے علاقے میں ہے۔ میرے سامنے جو نقشہ ہے اس کے مطابق وہ گل مہر روڈ سے آگے پنجابی گلی کے پاس رکا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ وہاں رکتا ہے یا نہیں، رونیت کور نے تیزی سے بتایا۔ یہ آشا نگر ہی کا علاقہ ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، ٹی ایس نے کہا اور ڈرائیور کو بتانے لگا کہ کدھر جانا ہے۔ اگلے یو ٹرن سے اس نے 4 وہیل موڑ لی۔ آشا نگر کے اس علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں جس کے ایک بڑے سے کراس پر موجود مارکیٹ کے پاس وہ آ رکے۔ رونیت کور مسلسل بتا رہی تھی کہ گوپال ننند اب گل مہر روڈ پر نہیں۔ وہ انہیں یہ تو بتا سکتی تھی کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، مگر حتمی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کہاں اور کس جگہ پر ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس جگہ کا مجھے پتہ چل جائے۔ مجھے امید ہے پتہ مل جائے گا۔ آپ اس علاقے کا ایک چکر لگواؤ، رونیت کور نے کہا تو وہ پھر سے چل دیے۔ یہ آنکھ مچولی آدھا گھنٹہ چلتی رہی۔ تبھی رونیت کور نے ایک بلڈنگ کے بارے میں بتایا، اس کے خیال میں وہ وہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ وہیں ٹھہرے ابھی سوچ رہے تھے کہ اسے باہر کیسے نکالا جائے کہ ایک دم سے بانیتا کی نگاہ دوسری طرف ہوئی تو وہ پرجوش انداز میں بولی، وہ دیکھو جسپال، ادھر وہ سامنے گوپال ننند۔ جسپال نے فوراً ادھر دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے نکل کر ایک سرخ کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 سیکورٹی گارڈ تھے۔ سرخ کار میں ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی ایس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے گھیرو۔ اس وقت تک گوپال ننند کار میں بیٹھا تو کار چل پڑی۔ تبھی نوجوان نے فوراً ہی 4 وہیل تیزی سے ادھر موڑی اور سیدھا اس کار کے سامنے جا رکا۔ کار والے کو بہت زور سے بریک لگانا پڑے تھے۔ بریکوں کی چڑچڑاہٹ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ جسپال اور بانیتا نے پسٹل نکال کر فائر کر دیے۔